نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی ہی مہلک اور گندی بیماری بہتان پر بات کر رہے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے اس کے مہلک اثرات پر۔ قرآن کریم میں اس پر کیا وعید آئی، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں کیا وعید آئی، اور اس کے اثرات کیا کیا مرتب ہوتے ہیں، اور وہ کس کس طرح سے کی جاتی ہے، اس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ آج کل آپ حضرات نے ایک چیز آپ حضرات نوٹ کرتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی حرکتیں حد سے زیادہ ہیں، اور بڑے ہی تعجب اور بڑی ہی حیرانی کی بات ہے، اور بڑے ہی افسردگی اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس بہتان بازی کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں کسی نے کوئی غلط بات کر دی، کوئی غلط پوسٹ کر دی، ہم اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اس پہ لائکس کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی ایسی خبر کے اوپر اگر آپ بھی زبان کھولیں گے تو آپ اس ظالم کے ساتھ اس کے ظلم میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت برسے گی، عذاب آپ کے لیے بہت بڑا تیار ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جہنم کے کتوں میں سے کتے چھوڑے جائیں گے ایسے شخص کے اوپر جو بہتان بازیاں کرتا ہے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اے آئی کا دور ہے، کیا کچھ نہیں بن جاتا اے آئی پہ، کیا کچھ نہیں بن جاتا۔ جب تک آپ اپنی آنکھ سے کچھ نہ دیکھ لیں تب تک نہ کچھ کہیں۔ اور اسلام کا اصول، شریعت کا اصول پتہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے آنکھ سے بھی دیکھا اور آپ نے بیان کیا کسی دوسرے کو، تو آپ کے ساتھ 3 گواہ اور بھی ہونے چاہیے، انہوں نے بھی اس چیز، وہ بھی عینی شاہد ہوں، پھر جا کر اور ہم منہ اٹھایا توپ چلا دی، منہ اٹھایا توپ چلا دی، منہ اٹھایا توپ چلا دی، اور اپنے لیے لعنت کے دروازے کھول دیے، اپنے لیے پھٹکار کے دروازے کھول دیے۔ لہٰذا خدارا یہ سوشل میڈیا کی بدتمیزیوں سے بھی بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اوپر جو بھی اس طرح کے موادات لوگ شیئر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر ان کی قسمت مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کا بندوبست فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں بھائیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی ایسی بدتمیزیوں کا حصہ مت بنا کیجئے، مت بنا کیجئے، مت اللہ کی لعنت کے مرتکب ٹھہریے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں آپ، جتنے مرضی نیک ہوں گے آپ، لیکن کسی کے اوپر اگر بہتان کسی نے لگایا اور آپ شریک ہو گئے تو اللہ کی پھٹکار آپ کے اوپر بھی اتنی ہی پڑے گی جتنی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر اور سوشل میڈیا پر جو ہوتی ہے، انسانوں کی شکلیں بگاڑی جاتی ہیں، لوگوں کی شکلیں بگاڑی جاتی ہیں، وہ کسی کی بھی ہوں بھائی، اس کی بحث نہیں ہے کہ فلاں کی تو ٹھیک ہے، فلاں، کسی انسان کی بھی شکل مت بگاڑو۔ آپ نے بنائی ہے اس کی شکل، اس کی صفات، اس کی حرکات، اس کے گناہ یقیناً وہ اس طرح کے ہیں جیسے کسی جانور کی، لیکن اس کی شکل کو بگاڑنا یہ انتہائی برا عمل ہے، انتہائی قبیح عمل ہے، اور بڑے دکھ ہوتا ہے جب مذہبی لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے علماء سے پوچھئے، اپنے مفتیان اکرام سے پوچھئے، اپنے مرشدوں سے، اپنے اللہ والوں سے پوچھئے، کیا ایسا عمل کسی انسان کی شکل کو بگاڑنے والا عمل کرنا درست ہے؟ لہٰذا اس سے بھی اجتناب برتیے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ملازمین کے اوپر، چھوٹوں کے اوپر، شاگردوں کے اوپر اس طرح ان پہ بھی الزام تراشیاں کی جاتی ہیں۔ یعنی کوئی اگر بڑا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی باس ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ چھوٹے کو
کہہ کر اس پہ پکا ہو جاتا ہے کہ تو نے ایسے کیا ہے، نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ایسے کیا ہے، مجھے پتہ ہے تو نے ایسے کیا۔ بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کیجئے۔ یہ حرکتیں اللہ کو بھی ناپسند ہیں، اس کے حبیب کو بھی ناپسند ہیں، اور ہمارے لیے یہ حرکتیں لعنت کا باعث ہیں، ہمارے لیے وبال جان ہیں، ہماری عاقبت کی بربادی کا سامان ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچیے، ان سے اجتناب کیجئے، ان سے توبہ کیجئے، اور خدا را آئندہ نہ کرنے کا عہد کیجئے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اصلاحی پہلو کی طرف کہ اگر یہ عمل موجود ہے تو اس سے کیسے بچا جائے، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو ہم کیسے اپنا بچاؤ کریں، کیسے اپنی حفاظت کریں، اس کے اوپر توجہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی کوئی بات پتہ چلے تو ہم قرآن کے اصول کے مطابق پہلے اس بات کی تحقیق کریں، اس کی تصدیق کریں، آیا یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فقط اس کی بات سن کے ہم اگلے بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں اور اس کے اوپر ہم کہیں ہاں تو نے ایسا کیا ہے، اور اپنی زبان سے ہم حدیں جاری کر دیں۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے، ہمیں اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی آ کے بات پر کرتا ہے تو پہلے اس کی تصدیق کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں، آیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے، تصدیق کریں گے، تب سب کچھ صاف ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جھوٹ سامنے آ جائے گا، سچ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور آپ ظلم سے بچ جائیں گے، آپ اللہ کی لعنت کے مرتکب ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور نمبر 2، کبھی بھی سنی سنائی بات کو مت پھیلائیں۔ کسی سے سنی آگے کر دی، اس سے سنی آگے کر دی، میں نے فلاں بتا رہا تھا یہ عمل، بھائی فلاں بتا رہا تھا، آپ کو آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی سنائی بات کو پھیلانا غلط ہے، سنی سنائی بات کرنے والا جھوٹا ہے، سنی سنائی بات کرنے والا بغیر تصدیق کے یہ ظالم ہے۔ لہٰذا سنی سنائی بات کو مت پھیلائیں۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر سنی سنائی باتوں کو آگے مت پھیلائیں، تحقیق کریں، تصدیق کریں، پھر آگے کریں۔ اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ عادت بنائیں اپنی۔ اور یاد رکھیں، کسی کی بھی بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی برا عمل ہے، کوئی برا فعل ہے، آپ کو پتہ چل گیا، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اس کے لیے، پھر اس کو بلائیں اپنے پاس، محبت سے کھانا کھلائیں، اس کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ جب آپ محبت سے، پیار سے، رحمت اور راحت سے جب آپ اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں، بڑے سے بڑا پاپی گناہ گار بھی جب ان کے پاس جاتا ہے تو صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت سے اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں کبھی بھی آپ کی زبان کسی کی بدنامی کے لیے استعمال نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے توبہ کر لی اور آپ اس کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے، اس نے توبہ کر لی، آپ اس کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے، یاد رکھیے آپ کے اوپر بہت بڑا وبال آئے گا، بہت بڑا وبال آئے گا۔ لہٰذا توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے تک کھلا ہوا ہے، موت کے وقت تک کھلا ہوا ہے۔ توبہ کریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے اوپر بھی ہم نے کبھی جھوٹا الزام لگا دیا، کوئی بہتان لگا دیا، تو اس سے معذرت کر لیں، اس اللہ سے توبہ کریں، اس سے بھی معافی مانگ لیں۔ آپ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی عزت ختم نہیں ہو جائے گی۔ متکبر انسان، ذلیل انسان ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کم ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کتنی بڑی آیت ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، منافق نہیں جانتا عزت کیا ہے۔ لہٰذا عزت اسی میں ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، بھائی معاف کر دیں یار، میں نے یہ بات کر دی تھی، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ سچے دل سے اس سے معافی مانگیں گے، معاف کر دے گا، اور جیسے ہی وہ معاف کرے گا اللہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ
مجھے زبان دے جو سچائی بیان کرنے والی ہو، اور مجھے دل دے جو پاکیزہ ہو۔ یہ دعا مسنون دعاؤں میں ملتی ہے۔ اللہم اجعل لسانی صادقا وقلبی طاہرا، یا اللہ مجھے سچی زبان عطا فرما، مجھے پاکیزہ دل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ رب العزت ان برائیوں سے بچا لیں گے۔ اور یاد رکھیے اپنی اصلاح کروائیے اللہ والوں کے سے، اللہ والوں سے متعلق ہوئیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اپنی اصلاح کروانا، اپنے نفس کو درست جگہ پر لے کر آنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے عیب گھڑتا ہے وہ اپنے ایمان کو جلاتا رہتا ہے، اس کا ایمان جلتا رہتا ہے، وہ اپنے ایمان کو جلا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور نفس کی اصلاح کسی صالح انسان کی معیت میں ہی میسر ہے۔ لہٰذا توبہ کرتے ہیں ہم ان تمام گناہوں سے جو گناہ ہماری زندگی بھی برباد کر دیں، ہماری آخرت بھی برباد کر دیں۔ نہ دنیا کی زندگی میں کوئی باغ و بہار اور راحت میسر آئے، نہ قبر میں کوئی باغ و بہار اور راحت میسر آئے، نہ آخرت میں کوئی ایسی چیز مقدر ٹھہرے۔ دنیا میں بھی لعنت کے مرتکب ہو جائیں، آخرت میں بھی پھٹکار ہم پر برسے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ فرما لے۔ اور یاد رکھیے بہتان وہ زہر ہے، وہ زہر ہے، وہ زہر ہے جو دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، جو معاشروں کو تباہ کرتا ہے، جو ہماری زندگی کے اوپر ظلمت کے ڈیرے ڈلوا دیتا ہے، ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا آئیں مل کر ہم اس عمل سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایسی برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔